بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ پنجاب کی صورتحال بدستور سیاسی اور آئینی بحران کا شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لیا، نہ اسپیکر نے سیشن کنوین کیا، گورنر نے انہیں خط لکھا، انہیں آرڈر دیا، اسپیکر نے اس کے اوپر رولنگ دے دی، پھر دوبارہ کل رات کے گورنر نے ان کو آرڈر دیا، پھر آج دوبارہ اسپیکر نے ایک اور رولنگ دے دی۔ تو جواب الجواب کا سلسلہ ہے۔ معاملہ فی الحال گورنر اور اسپیکر کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ آئینی اور قانونی نکات پر ایک دوسرے کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ میں گورنر نے ڈی نوٹیفائی ابھی تک نہیں کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ نون لیگ تو یہ کہتی تھی ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آج یہ کہا کہ اب وہ آئینی اور تکنیکی اعتبار سے وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اطاعت ارڑ صاحب اس معاملے کے شاہد ہیں، خاص ملاقاتوں میں بھی موجود ہیں جو گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعظم کے، ان سے ہم بات کریں گے، کچھ ہی دیر بعد ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ابھی عمران خان صاحب مخاطب تھے، گورنر ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی نے احتجاج کر رکھا ہے اور وہ مخاطب تھے۔ شامی صاحب ایک بات تو بڑی واضح نظر آئی مجھے ان کے خطاب میں، پتہ نہیں باقی لوگوں نے نوٹ کیا یا نہیں کیا، آج انہوں نے ذکر خیر کیا ایک شخص کا نام لیے بغیر، تو گویا پرویز الہی صاحب کا جو رد عمل تھا وہ کام کر گیا، یا پیغام رساں جو تھے بار بار انہوں نے کہا ایک شخص نے سارا کام کیا، ساری دنیا میں میرے جی کو ایک لگا شخص کی وجہ سے، ایک ہی شخص تھا ایسا باخدا، ایک ہی شخص، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر وہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی، مگر اس کا نام نہیں لیا۔ تو بہرحال لیکن سننے والے تو سمجھ گئے نا کہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، تو اگر پرویز الہی صاحب کے احترام میں نام نہیں لیا تو اچھی بات ہے، مگر ان کو بتا تو دیا نا کہ میری رائے وہی ہے، میری رائے وہی ہے۔ اور ہم سے جب ملاقات بھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری رائے جو ہے میں اس کا اظہار کروں گا، پرویز صاحب کی جو رائے ہے وہ اس کا اظہار کریں۔ البتہ ایک بات وہ کر رہے ہیں، ایک اور بات کر رہے ہیں، وہ اداروں سمیت ہر طبقہ ہے فکر کو مخاطب آج کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملک کی فکر نہیں ہے؟ اگر فکر ہے تو اس سمسیا کا، اس عدم استحکام کا حل الیکشن ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ الیکشن کون کرائے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئین نے کس کو اختیار دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری جو اسمبلیاں تھیں ہم تو اس سے تحلیل کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں آپ کرنے دے رہے۔ جو جن اداروں کو مخاطب کر رہے ہیں وہ اداروں کے پاس یہ اختیار ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیں۔ کیا جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یا وزیر اعظم پاکستان جو ہے شہباز شریف انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ اصولی طور پر تو حکومت نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے نا۔ نا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے، اب اس کے اتحادی اس کو ساتھ مل کر یعنی سندھ کی حکومت تحلیل کر سکتے ہیں، بلوچستان کی حکومت تحلیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھتے، اتفاق کر لیتے، طے کر لیتے۔ جب ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ انتخابات کرائیں، انہوں نے انتخابات نہیں کرائے۔ اب یہ جو آئین پاکستان ہے اس نے تو اختیار دیا ہے، جن لوگوں کو اختیار دیا ہے ان سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جن کے پاس اختیار نہیں ہے ان کو وہ آواز دے رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ خان صاحب کو اس بات پر خود غور کرنا چاہیے، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ یکسر غلط نہیں ہیں۔ جو معاشی حالت ہے ہماری، جو معیشت دباؤ میں ہے، وہ اپنی جگہ درست بات ہے، چلیے، لیکن اور اس وقت جو ہمارا یعنی لوگ جو ہیں ان میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک بات ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ اطاعت ارڑ صاحب آ چکے ہیں، ان کو خوش آمدید ہمارا کہتے ہیں۔ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، یہ بھی درست ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کیا یہ 4 مہینوں میں ہوا ہے یا ایک تسلسل ہے؟ اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا کسی ایک فرد کی ہے، ایک جماعت کی ہے، یا سب کی ہے؟ تو جب ان کے پاس جو دستیاب اختیار ہے، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، ان کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام انتخابات کی راہ ہموار ہو، تو پھر کیوں روکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ نا کہ آپ نے اگر ایک مشکل صورتحال درپیش ہے تو سر جوڑ کر بیٹھیں، اس کا کوئی متفقہ لائحہ عمل بنائیں، اس کا کوئی حل تلاش کریں۔ یہ بات تو ایک فطری نظر آتی ہے نا، لیکن اگر خان صاحب اپنی بات دہراتے رہیں گے اور ان کے حریف اپنی بات دہراتے رہیں گے تو پھر معاملہ تو وہیں فی الحال تو لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہ یعنی پریم پتر ایک دوسرے کے نام بھیجے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب لفظی گولہ باری کا سلسلہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتا، عملی طور پر کچھ نہیں ہے، لیکن اطاعت ارڑ صاحب آ چکے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ بڑا مشکور ہوں جی، تھینک یو
آپ کو بڑی مہربانی جناب، آپ نے یہ بتائیے مصروفیت کے بیچ وقت آپ تو نکالا یہ اعلان کر رہے تھے ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں، اور پھر کیا ہوا؟ ابھی تک کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ میں نے کل رات جو اعلان کیا، میں نے یہ کہا تھا کہ ہر حال میں ڈی نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ اگر مقرر کردہ وقت پہ اور تاریخ پہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی ہونا ہے۔ اب گورنر صاحب کی یہ ثوابدید ہے، وہ کب کرتے ہیں؟ دیکھیے گورنر تو کہیں گورنر صاحب تو نہیں اڑ گئے؟ نہیں، گورنر صاحب بڑے آئین اور قانون کے پابند ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بردبار اور تحمل مزاج بھی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں کو تھوڑا سا ذرا زیادہ ٹائم دے دوں تو قانونی طور پہ بہتر رہے گا۔ یعنی وہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا جو کل رات 10 بجے گیا۔ اس لیٹر میں انہوں نے منظور وٹو کیس میں اور اس کیس میں فرق بتایا کہ تب گورنر راج لگا ہوا تھا، اسمبلی سیشن میں نہیں تھی، اینڈ سو آن، اور یہ بتایا کہ اسپیکر کی رولنگ جو ضابطے سے ریلیٹ کرتی ہے اور آئین کے کسی آرٹیکل سے ریلیٹ کرتی ہے وہ نہیں دی جا سکتی پوائنٹ آف آرڈر کے بغیر۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں مزید ویٹ کرتا ہوں، اور گورنر صاحب کا یہ اچھا اقدام ہے کہ آج بھی اگر یہ چاہتے، دیکھیں کل کو یہ معاملہ عدالت میں جانا ہے، وہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے تو ایک اور دن ویٹ کیا 48 گھنٹوں کے بعد، پھر بھی سیشن نہ بلایا گیا، اعتماد کا ووٹ نہ لیا گیا۔ تو دیکھیے یہ ڈی نوٹیفیکیشن تو بالکل اس کا ایک نیچرل رزلٹ ہے جس میں ہونا ہی ہونا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کیا گورنر صاحب نے۔ تو گویا مختصر یہ کہ گورنر صاحب اور آپ قانونی اور آئینی جو لکومی ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، تقاضے پورے کر رہے ہیں کہ کل کلاں کو جب عدالت جایا جائے تو ہمارے پاس تمام تر خط ہوں کہ دیکھیے ہم نے یہ بھی لکھا اور یہ بھی کہا۔ یہ آپ کی بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے، آپ بالکل ٹھیک پہنچے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم عمر چیمہ کی طرح یہ کام نہیں کرنا چاہتے اجلت میں کہ ہم اجلت میں تمام قانونی معاملات خراب کر رہے ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر، میں کلیئر کر دوں، یہ نہ ہو کہ دوسرے عمر چیمہ صاحب اب ہمارے صحافی برادری کے بڑے صحافی برادری سے بڑے مجید صحافی ہیں، بلا وجہ برا نہ منا جائے۔ بالکل بالکل۔ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں انہوں نے جس طرح گورنر ہاؤس کو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا ایک گڑھ بنا دیا تھا، وہ یہ گورنر صاحب تو دیکھیے نہ ان کی پبلک سٹیٹمنٹ آتی ہے نہ یہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں، وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ مگر دیکھیے پرویز الہی صاحب کو کیا امر مانے ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں؟ پرابلم یہ ہے کہ کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں 187 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اب جو بندہ اپنے منہ سے 187 کہہ رہا ہے اور 186 چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، میری اطلاع آپ کنفرم کر دیجیے گا، ان کے 4 لوگ ملک سے باہر ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق ان کی تعداد 183 ہے۔ آج انہوں نے ایک پارلیمانی پارٹی میٹنگ کرنے کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکی، اور آپ کو میں ڈرون فوٹیج بھیجتا ہوں جو گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ ہے، آپ یقین مانیں 300-400 سے اوپر لوگوں کی تعداد نہیں ہے۔ آپ طارڑ صاحب ہو سکتا ہے آپ نے کسی خاص زاویے سے کسی خاص نکر میں لگ کر وہ فوٹیج لی ہو، ایسے تو نہ کریں نا، ان کا تو بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈرون ہوتا ہے، وہ تو پھر سب دیکھتا ہے نا اوپر سے، تو باہر بڑے بڑے حالات۔ شامی صاحب نے آپ سے قانونی اور آئینی معاملات پر بات کرنی ہے، پہلے وہ سنیں۔ گورنر صاحب نے اسپیکر کو لکھا، اسپیکر نے آج پھر جواب دے دیا۔ جی انہوں نے کہا کہ کیونکہ سیشن ہو نہیں رہا تھا، سیشن آپ نے کال نہیں کیا، اس وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ پیش نہیں ہو سکتی تھی، اور میں نے رولنگ دے دی ہے اور میری رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے قواعد و ضوابط کا حوالہ دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری رائے حتمی ہے اور تحریک اعتماد جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اجلاس الگ سے بلانا پڑے گا۔ تو یہ جواب تو انہوں نے دے دیا ہے، تو معاملہ تو وہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا۔ گویا اسپیکر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، ہر شے پہ میں ہوں چھایا ہوا، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں اور آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ سیشن بلایا نہیں گیا، سیشن تھا نہیں۔ سیشن کو اڈجرن کیوں کیا گیا؟ گورنر صاحب نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا، اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا۔ اب اس کا قانون یہ ہے کہ اگر سیشن چل رہا ہے تو اسی سیشن کے دوران اعتماد کا ووٹ دیا جائے گا، نہیں چل رہا تو سیشن بلایا جائے گا۔ اب گورنر کے آرڈر میں یہ دونوں چیزیں شامل تھیں۔ اب اس کی کیا انٹرپریٹیشن کی گئی، کیوں کی گئی، میں تو حیران ہوں، بلکہ جن لوگوں نے آئین کے جو خالق تھے وہ پریشان ہوں گے کہ یعنی ان کی انٹینشن کیا تھی، انہوں نے یہ جب آئین لکھا تو کیا منشا تھی، اور آئین کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ مگر طارڑ صاحب آپ کتنے دن اور انتظار کریں گے؟
دیکھیے یہ گورنر صاحب بہتر جانتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے. 48 گھنٹے بھی گزر گئے اور ان 48 گھنٹوں کے اوپر 24 گھنٹے مزید گزر گئے. مزید ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیے یہ ہماری بات نہیں ہے نہ طریقے سے ایٹمی دھماکہ کر دینا چاہیے. بالکل کر دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں شامی صاحب یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ کسی پی تو چلیں آپ ہماری یہ بتائیے تصدیق کر رہے ہیں. ایک منٹ, اگر دھماکہ کر دیں آپ, ڈی نوٹیفائی کر دیں اگرچہ وہ, تو پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ کون ہوگا, کون یہ فرائض ادا کرے گا؟ سوال ہے آپ کا. اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 133 ہے جو کہتا ہے کہ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوتا پرانا وزیر اعلیٰ آفس میں کنٹینیو کرے گا. اور میری اطلاع کے مطابق اگر گورنر صاحب کو آرڈر کریں گے تو اس میں یہ لکھنا چاہیے ان کو کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں اور آرٹیکل 133 کے تحت سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے دفتر میں ہی رہیں بطور وزیر اعلیٰ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوتا. یہ بالکل کلیئر قانونی اور آئینی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دفتر سیل کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کا دفتر جو ہے بند کر دیا جائے گا, وہ ایک لطیفہ ہے. وہ لطیفہ تھا, یعنی دفتر سیل کرنے والا معاملہ ایک لطیفہ ہے. یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, میں نے رانا صاحب کو کہا کہ یہ آپ نے سیل کرنے کی جو بات کی ہے یہ کیا بات ہے. وہ کہنے لگے میں نے تو سیز کہا تھا کہ سیز ہو جائے گا کہ ہی ول سیز ٹو ہولڈ آفس. آئین میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہی ول سیز ٹو ہولڈ آفس. وہ کہتے جب میں نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے سیز کو سیل بنا دیا. تو یہ اس کے گویا دفتر کھلا رہے گا, وزیر اعلیٰ اس کے اوپر اس کرسی پر براجمان رہیں گے, ان کا حکم چلتا رہے گا اور پھر آپ کو اسمبلی کو بلا کر پھر اپنی اکثریت ثابت کرنی پڑے گی. جی بالکل. دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کابینہ نہیں رہے گی. وزیر اعلیٰ ایک بہت محدود اختیارات کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہوگا. وہ کوئی بھی پالیسی ڈیسیجن نہیں کر سکے گا, بڑے فیصلے نہیں کر سکے گا, اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے الیکشن کال کرنا ہوگا. اس الیکشن میں اگر پہلی گنتی میں جس نے 186 ووٹ پورے کر لیے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا, اگر کوئی نہ کر سکا, طارق صاحب تو درست ہے سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, لیکن معاملہ تو عدالت میں چلا جائے گا. دیکھیے عدالت میں اگر جاتا ہے چلے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اور میں بڑا اچھا نہیں, یہ عدالت والا جو معاملہ ہے طارق صاحب, عدالت والا معاملہ بریک کے بعد رکھ لیتے ہیں کیونکہ بھی وقت کم ہے. مختصر یہ بتائیں بریک سے پہلے کہ اب جواب الجواب کا سلسلہ جاری رہے گا کہ اسپیکر نے لکھ دیا تو دوبارہ گورنر لکھیں گے, یا اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں لکھنے کے بجائے گورنر ڈی نوٹیفائی والا پروانہ جاری کریں گے؟ یہ تو مختصر بتائیں نا بریک سے. میری اطلاع کے مطابق اب جواب الجواب کوئی نہیں ہے. اچھا, اور یہ عدالت والا معاملہ بھی دیکھیے, یہ عدالت چلے تو اور عدالت خط و کتابت بند, خط و کتابت بند. اور اگر ورس آؤٹ کم یہ ہے کہ عدالت یہ گئے تو اعتماد کے ووٹ کا ان کو آج نہیں تو کل دیر سویر اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. پرویز الہی صاحب آپ میرے ساتھ رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ یہ مدعا بڑا اہم ہے. عدالتی معاملہ جب ہوگا تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کی مرکزی قیادت کیا کہہ رہی ہے, گورنر کیوں ہدایت کی گئی کہ وہ مزید مشاورت کریں؟ ایک بریک کے بعد ناظرین طارق صاحب سے گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عطا طارق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیادت تو چاہتی ہے کہ مارجن ہی رہ گیا, ڈی نوٹیفائی کریں, لیکن گورنر پنجاب جو ہیں وہ تدبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ قانونی اور آئینی کوئی نقطہ ایسا رہ نہ جائے جو کل کلاں کو عدالت میں پوچھا جائے تو اس کا جواب نہ ہو. وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں, کیا وہ یہ رہے ہیں میری نظر میں. منظور وٹو صاحب کا جو کیس ہے اس میں 10 دن کی مہلت دی تھی نا جی, ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے عدالت نے, اور کہا تھا کہ گورنر نے ان کو جو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا تو ایک ریزنیبل ٹائم نہیں دیا, 16 گھنٹے دیے تھے جی. اب میرا خیال ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ 2 دن 3 دن آگے جانے کی کوشش کر رہے ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وٹو صاحب بحال ہو گئے, یعنی کئی مہینے سردار عارف نقوی صاحب وزیر اعلیٰ رہے, وہ منتخب ہو گئے, عدالت نے وٹو صاحب کو بحال کر دیا اور کہا کہ آپ 10 دن کے اندر اعتماد کا ووٹ لیں, جو کہ وہ نہیں لے سکے بعد میں. وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے. چلیں طارق صاحب آگئے ایک دفعہ پھر سے. اب اگر
गवर्नर डी नोटिफाई कर देते हैं, वज़ीर आला अपनी कुर्सी पर मौजूद रहेंगे और इंतखाब के लिए, नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास बुला लिया जाता है, तो वहाँ भी फैसला तो फिर वोटों नहीं करना है ना। क्यों तारड़ साहब? यानी असेंबली, तारड़ साहब सुन रहे हैं आप मुझे? शामी साहब बिल्कुल सुन रहा हूं। तो अगर मेजॉरिटी आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे चौधरी पर परवेज इलाही साहब को उतारेंगे कुर्सी से? वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। देखिए बात बड़ी सिंपल है, परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने से गुरेजा इसलिए हैं कि उनके पास तादाद नहीं है लोगों की। चलिए, पीटीआई ग्रुपों में बढ़ चुकी है। एक वजीर हसनैन बहादुर दरिशिक से वजीर आला की तल कलामी और गेट आउट और गेट लॉस्ट तक बात पहुंच गई। वो तो और नहीं, वो तो ही इज प्रीटी मच विद पीटीआई नाउ, वो तो अब नहीं, उनके पर साथ बात ये है ना, पीटीआई की भी मेंबरान अपने नाम के साथ वो टैग नहीं हटवाना चाहते एमपीए का। नहीं, तो ये तारड़ साहब एक बात सुने ना, ये अगर आप नए वजीर आला के इंतखाब के लिए हाउस का इजलास बुला लेंगे, नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो फिर भी तो वोट ही फैसला करेंगे ना। जी बिल्कुल करेंगे, और मेरा दावा है कि हमारे पास बर्तरी है। नहीं, क्योंकि उस बर्तरी वक्त- कैसी उस होगी? काफ लीग के जो 10 लोग हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी में कल वो तो सारे के मैं सारे आपको मौजूद थे। अर्ज करूं, काफ लीग के भी 10 नहीं है। आपने अगर वो फुटेज ये किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, और पता नहीं आपकी नजर से कैसे बच गया, कल जब काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, 2-3 मेंबरान ऐसे बैठे थे जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान ही नहीं है। खवातीन उनकी 2 हैं, एक खातून बैठी थी, एक नहीं थी। वो एक खातून जो नहीं थी वो चौधरी शुजात साहब की फेवर में है, उनकी अजीजा हैं, वो मुल्क में तो हैं। गोया आपको वहां 4, 5 या 6 लोगों पर तकिया है आपका। वहां से भी 4-5 लोग हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि तहरीके इंसाफ वाले जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो अपना को फैसला करें और इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स की तरह ऑपरेट करें, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल कोई एमपीए भी साबिक एमपीए नहीं बनना चाहता, और उनका ख्याल ये है कि अच्छा चले, एक भी... कन्फ्यूजन तो दूर कर देना, तकनीकी बहस आपने कर ली, शामी साहब के मजीद सवालात भी हैं। अगले 24 से 48 घंटों में क्या गवर्नर जो हैं वो डी नोटिफाई करने जा रहे हैं वजीर आला को, या जनवरी तक इंतजार होगा? नहीं, मेरी राय में तुमको ये कर देना चाहिए अगले 24 से 48 घंटों में, मगर क्योंकि जनवरी तक इंतजार मुझे नहीं लगता, मुझे इसका चांस बहुत कम नजर आता है। तो तारड़ साहब सोची पिया ते बंदा गया, तो मुझे ये लगता है कि इतनी भी गहरी सोच नहीं है। मुझे लगता है कि ये काम जल्द हो जाएगा, ज्यादा नौबत नहीं आएगी। अगर घंटों में नहीं तो एक आधे दिन में हो जाएगा। मुझे ये मामला जनवरी तक जाता नजर नहीं आता। ठीक, और अगर ये नहीं होता तो पीटीआई तो ये सोच रही है कि फिर आपको तहरीक अदम एतमाद के लिए दावत दी जाए कि आए तहरीक अदम एतमाद। 14 दिन चाहिए, उसके लिए 14 दिन चाहिए, 7 दिन बाद नोटिस जाता है। उसी बुनियाद पर स्पीकर कह रहे हैं कि मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जा रहा है, असेंबली तहलील नहीं हो रही। वो अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर उससे पहले जो रीजनेबल टाइम का जिक्र हुआ, एतमाद का वोट तो हर हाल में लेना है। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते में लें, वो लेना होगा, और वो अदम एतमाद से पहले होगा। तो जब बंदा डी सीट हो जाए और वजीर आला की कुर्सी से हट जाए, नहीं तो फिर मेंबरान की अच्छा एक करना। तारड़ साहब, अगर आपने ये कह दिया कि वो एतमाद का वोट लेने पर तैयार नहीं है, इसलिए हम उनको डी नोटिफाई कर रहे हैं, तो फिर एतमाद का वोट लेने की क्या जरूरत होगी? बिल्कुल, देखिए वो अगर डी नोटिफाई हो जाते हैं, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, कल को मामला अदालतों में जाएगा, तो देखिए उसके बाद जो रीजनेबल टाइम की आपने बात की, वो रीजनेबल टाइम तब था कि जब गवर्नर राज लगा हुआ था 93 में, जब ये मामला हुआ है मंजूर भट्टू वाला, गवर्नर राज था। गवर्नर राज के साथ असेंबली सेशन में नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि 16 घंटे कम है, लोगों को मौका दें कि वो आ सकें। अब 48 घंटों के ऊपर 24 घंटे गुजर गए, रीजनेबल टाइम का टेस्ट तो गुजर गया। अब अगर अदालत में भी मामला जाता है तो अदालत ने यही कहना है कि आपने एतमाद का वोट लाजमी लेना है। अगर और ये जब हट गए, अगर आपके पास बंदे ज्यादा नहीं होंगे तो फिर आपको वो असेंबली जो है उसको नहीं बचा सकेंगे आप। चौधरी परवेज इलाही साहब वहीं रहेंगे जहां हैं। परवेज इलाही साहब हिमायत खो चुके हैं और उनके पास लोगों की तादाद नहीं है। वो जो ग्रुपों में बटी हुई तहरीक इंसाफ है वो नहीं वोट डालना चाहते परवेज इलाही को, वो बकायदा इसकी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और मुझे लगता है कि हमें बर्तरी हासिल हो जाएगी। ये परवेज इलाही साहब का मामला मुझे लगता है खत्म होने वाला है।
चलिए अच्छा, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ऐसा ना हुआ तो फिर वजीर आला के इंतखाब में अगर ये कोई और उम्मीदवार ले आए वो इनकी अपनी मर्जी है, मगर परवेज इलाही दोबारा वजीर आला नहीं बनेंगे। चलिए, मगर पीटीआई का तो कोई बन सकता है ना? वो बन सकता है, मगर मुझे उसका भी चांस कम लगता है इनके, क्योंकि वजीर आला जब पीटीआई का बनेगा वो असेंबलियां तोड़ देगा, और जब असेंबलियां तोड़ेगा तो ये एमपीएस ये काम नहीं करना चाहते। उनमें से बहुत बड़ी तादाद ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और जब आप ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर जाएं और इंडिपेंडेंट हैसियत इख्तियार कर जाएं तो फिर बहुत सारे मामलात आपके पार्टी के हाथ से आप इंतखाबात की तैयारी भी जारी रखें। जी बिल्कुल, वो तो जारी है और जारी रहेगी, मगर ये मुझे लगता है कि ये खुश असलूबी से मामलात सारे जो है मंतकी इंजाम तक पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अता तारड़ साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।